اور کچھ ذکر کلالہ کا آیت 12 کے اندر ہے، اور کچھ ذکر پھر اس سورہ کے آخر میں آیت 177 کے اندر ہے۔ اس طرح وہ علم جس کو علم میراث کہتے ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا ہے، احادیث کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے دین کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، پورے دین کے علم کو، تو وراثت کا مسئلہ جو ہے یہ آدھا ہے، یعنی پورے دین کے علم کا آدھا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا حصہ ہے، یعنی 2 حصے، باقی سارا دین اس کا علم ہے اور ایک حصہ یہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس پورے علم میراث کو جو ہے 3 آیتوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 177 کے اندر۔ اور اس کی تفصیل پھر احادیث کے اندر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جب بھی مسائل آئے ہیں وراثت سے متعلق، تو اللہ رب العزت کے طرف سے جو ہدایات انہیں آتے تھے، ان ہدایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ چونکہ نبی جو ہے اس کی طرف صرف کتاب کی وحی نہیں آتی، کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، جس سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ روش صحیح نہیں ہے۔ خود قرآن سے کثرت سے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کی طرف کتاب کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی، اور اس کا انکار خود قرآن کا انکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے مسئلے کی تفصیل فرمائی ہے، اور وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصی وصیت اصل میں کہتے ہیں ایک ایسے حکم کو جس کے اندر تاکید موجود ہو اور اس کا نسخ نہ ہو، یعنی اس حکم کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے، وہ ناسخ ہو، اور اس کے اندر تاکید موجود ہو۔ اور بعض نے اس کی تفصیل یہ بھی کی ہے کہ جو مأمور ہوتا ہے، یعنی جسے حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کے اندر اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وصیت۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر اگرچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم عام ہے، لیکن احادیث کے روح سے اس کے اندر تخصیص موجود ہے، اسے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کافر مسلم کا، مومن کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر بیٹا کافر ہے اور باپ مسلم ہے، مومن ہے، تو ایسا بیٹا باپ کی وراثت کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں پا سکتا ہے۔ تو لہذا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے وہ اولاد خارج ہے جو کافر ہو۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی غلام آزاد کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر بیٹا غلام ہے اور باپ آزاد ہے تو اس طرح پھر وہ بیٹا اور بیٹی جو غلام ہوں گے یا بیٹی باندھی ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کی وراثت کے اندر حصہ نہیں پا سکیں گے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر بیٹا ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اب جب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس مقتول بیٹے کا اس کے اندر حصہ نہیں ہوگا، اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، مال کے اندر نبی کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر احادیث کے اندر اس کی کافی بحث ہے، اور اس کے اندر جو شیعہ لوگ ہیں وہ بھی بڑے اختلاف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی اولاد میں سے جو بیٹیاں موجود تھیں، چونکہ نارینہ تو تھا نہیں بیٹا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ میرے باپ کے میراث کے اندر جو ہے مجھے حصہ دیا جائے اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نام میں خرچ ہو جائے گا، اللہ کے راہ میں خرچ ہو جائے گا، وہ ورثاء کو نہیں تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ چار تخصیصات یا استثناء جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے کو اب آپ سمجھ لیں کہ وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض۔ ذوی الفروض وہ ہے جن کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، ان کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں عصبہ۔ عصبہ اس کو کہتے ہیں جن کا میت کے ساتھ جو ہے وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، گوشت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام ذوی الارحام وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ عصبہ کے بعد، یعنی اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے جو خون کا نہیں ہوتا ہے، عورتوں کی وجہ سے وہ رشتہ ہو جاتا ہے، اس کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ذوی الفروض کا ذکر ہے اور اشارے عصبہ کے طرف ہے۔ اور اکثر جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، میراث تقسیم ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ذوی الفروض ہی کے اندر وہ تقسیم ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ تاکیدی حکم کرتا ہے۔ اب کل حصے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ ہے 1/2، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8 اور 2/3۔ یعنی کل مال جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دے دیا جائے گا، اس کو 1/2 کہتے ہیں۔
اور 1/3 اس کو کہتے ہیں کہ کل مال 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے ایک حصہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ سارے حصے ابھی آئیں گے، تو کل 6 حصے صرف قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں۔ للذکر، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، 2 لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہو لڑکیاں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لڑکا نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں 2 سے زیادہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا، تو ان کے لیے 2/3 ہے، یعنی ثلثان ہے، ثلثان اس کو کہتے ہیں، یعنی مال جو ہے وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا اور ان کو 2 حصے دے دیے جائیں گے، ماں اس مال میں سے ترکا جو میت نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک، یعنی لڑکی ہو اور وہ ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں لڑکے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، اب اس کو کہتے ہیں قیاسی مسئلہ، احادیث سے اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن قرآن کے اندر آپ قیاس سے پھر کام لوگے کہ اگر لڑکا ایک ہے، کیونکہ پہلے ایک قانون بیان ہو گیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، 2 لڑکیوں کو جو حصہ ملے گا اتنا ہی ایک لڑکے کو ملے گا۔ تو یہاں اگر اولاد میت کی صرف ایک لڑکی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا مال ہے، یعنی 1/2 ہو جائے گا، اس کو آدھا دے دیا جائے گا اور آدھا رہ جائے گا۔ لیکن اگر لڑکا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کل مال لڑکے کو پھر مل جائے گا، صرف ایک لڑکا ہے تو وہ ٹوٹل مال کا جو ہے وارث ہوگا۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ کے لیے، یعنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، دونوں میں سے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ، 6واں حصہ ہے، یعنی 1/6، مما، اس مال میں سے ترکا، جو میت نے چھوڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہ 6 اس میں دونوں شریک ہوں گے، بلکہ 1/6 جو ہے وہ باپ کو ملے گا اور 1/6 جو ہے وہ ماں کو ملے گا، دونوں کو 6واں حصہ ملے گا۔ ان کان لہو ولدن، اس شرط کے ساتھ اگر ہو اس میت کی اولاد، اگر میت کی اولاد ہے تو اس صورت میں ماں باپ کو جو ہے وہ کیا ملے گا، 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، بیٹا بیٹی اس کی نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ جو ہے اس کے وارث ہو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے ماں کا پھر 3واں حصہ ہے، 1/3، تیسرا حصہ جو ہے وہ ماں کو ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں باپ جو ہے وہ خاموش ہے کہ باپ کو کیا ملے گا، اس کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں باپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ عصبہ میں سے ہے، جو عصبہ کا میں نے ذکر کیا تھا ذوی الفروض کے بعد عصبہ کی ذکر ہے، تو اب باپ جو ہے وہ عصبہ میں سے ہے، تو 1/3 جو ہے مال پہلے تقسیم ہو جائے گا، تیسرا حصہ ماں کو مل جائے گا، اس کے بعد جو 2 حصے رہ جائیں گے وہ باپ کو مل جائیں گے، اس کو کہتے ہیں عصبہ، وہ 2 حصے لے لے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو اس کے بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کے ماں کے لیے 6واں ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، وصیت کے بعد کہ وصیت کی جائے اس مال کے ساتھ، او دین یا قرض ہو۔
اب یہاں بھی آپ دیکھیں، اگر اس کا بھائی موجود ہو، اولاد نہ ہو، تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ہے، چھٹا حصہ ملے گا، لیکن پھر آپ دیکھیں باپ جو ہے یہاں خاموش ہے۔ لیکن یہاں پھر مفسرین نے لکھا ہے احادیث کے روح سے کہ اگر باپ موجود ہو تو اس صورت کے اندر اس کا بھائی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، بھائی کو، بہن بھائی کو پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسبہ موجود ہے، تو اسبہ کے موجود ہونے کے صورت میں ان کو پھر حصہ نہیں ملے گا۔ ایک مسئلہ اس کے اندر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی حصے بیان کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر حصے کے بعد یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اور قرض کے بعد۔ آپ دیکھیں یہاں وصیت کو مقدم کیا ہے قرض کے اوپر، تو جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہاں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ سنت کے مطابق احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرض مقدم ہے وصیت کے اوپر۔ جب کسی کی میت ہوگی تو اس کے مال کے تقسیم سے پہلے سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر جو قرض ہوگا سب سے پہلے وہ قرض اتارا جائے گا، قرض کے بعد اس کی وصیت ہے، اور وصیت جو ہے اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جو ہے وہ مقرر کر دی ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی تہائی سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کا مال ہے، لیکن اس مال کے اندر لوگوں کے حقوق ہے جو اللہ نے مقرر کیے حصے ہیں، اس لیے وہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ احادیث کو نہ مانیں، سنت کو نہ مانیں، تو وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ نہیں بھائی اس کا مال ہے، وصیت کر کے وہ کسی پرائے آدمی کو دے دے سب مال، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب یہ فرض ہے، اس کے احکامات انشاءاللہ جب آیت 11-12 کے اندر میراث کا مسئلہ تفصیلی بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر 13 اور 14 کے اندر پھر اللہ حکم بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اس حکم کو مانتے ہیں ان کا کیا حصہ ہے، اللہ کے یہاں اجر ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے تو ان کی سزا کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو منکرین سنت جو ہے وہ کسی طریقے سے قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ قرآن کے ساتھ رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، نبی کی سنت کو تسلیم نہیں کریں گے، نبی کی تشریح کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا آباؤکم، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم، کون سا ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، فائدے کے اندر تمہیں نہیں معلوم کہ ماں باپ زیادہ فائدے میں ہے تمہارے، یا تمہاری اولاد میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ اللہ جانتا ہے تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کے طرف سے۔ فریضۃ سے مراد مفروضہ، یعنی مقرر کیے گئے ہیں تمہارے اللہ کے طرف سے، تمہارے رب کے طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت یعنی فائدہ ہے۔ اب اس آیت 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن سے خون کا رشتہ ہے، اور آیت 12 کے اندر اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ رشتہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے، یہاں مردوں سے خطاب ہے، اور تمہارے لیے ما وہ چیز ہے، ترکا، جو چھوڑی ہے، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد نہیں ہے، عورت مر گئی ہے، اب شوہر ہے، تو فرمایا اس صورت کے اندر تمہارے لیے کیا ہے، نصف ما ترکا،
آدھا مال ہے، بیوی کے مال میں سے آدھا مال جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ شوہر کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ہو ان کے لیے اولاد، اس کے بچے موجود ہو اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے، پہلے شوہر سے، تو اس صورت کے اندر فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکنا جو انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصین بہا، کہ وصیت کی جائے اس کے ساتھ، او دین یا قرض ہو، اس قرض کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، جو ترکے میں تم نے چھوڑا ہے، اس میں سے ان عورتوں کے لیے، یعنی اگر شوہر مر گیا تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، کس شرط کے ساتھ؟ اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، اگر مرد کی اولاد نہیں ہے، اس شوہر کی اولاد نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر اس بیوی سے یا پہلے بیوی سے، ہر دو صورتوں کے اندر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہو تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پس ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، 1/8، ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، تو سونا کہ تم وصیت کرتے ہو، بہا اس کے ساتھ، او دین یا قرضے کے بعد، قرض ہو وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت کلالہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اب کلالہ کے اندر بھی جب تقسیم ہوتی ہے تو دیکھیں کلالہ کا دو جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سورہ کے اندر، ایک یہاں پہ ابتدا کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر، اور پھر ایک آخر میں سورت کے آیت نمبر 177 کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ کلالہ کا بیان ہو رہا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، لیکن تقسیم میں فرق ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا، اس کو کہتے ہیں مشکلات القرآن۔ اتنا آسان اتنی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ وہی شخص حل کرے گا جو سنت کو مانے گا، حدیث کو مانے گا۔ جو سنت اور حدیث کو نہیں مانے گا وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کلالہ کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں تقسیم کچھ اور ہے اور وہاں تقسیم کچھ اور ہے، اور ہے کلالہ۔ تو اس لیے پھر مفسرین نے احادیث کی مدد سے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ بہن بھائی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اخیافی، اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں سے صرف ہوتے ہیں، باپ سے نہیں ہوتے، صرف ماں سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اللاتی، اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو صرف باپ سے ہوتے ہیں، ماں باپ سے دونوں سے نہیں، صرف باپ سے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں آیانی، آیانی اس کو کہتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں سے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں جو حکم ہے وہ اخیافی کا ہے، یعنی صرف ماں سے ہے وہ، اور سورت کے آخر میں جو ہے وہ اللاتی اور آیانی بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ صرف باپ سے ہو یا ماں باپ دونوں سے ہو، تو ان کا ذکر وہاں پہ ہے۔ تو یہاں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا تعلق اخیافی بہن بھائیوں سے ہے، یعنی صرف ماں سے ہے، وہ باپ سے نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو ایک مرد، یورثُ کہ میراث لی جاتی ہے اس کی، اور وہ کیا ہو؟ کلالتاً، وہ کلالہ ہو۔ کلالہ کی تشریح مختلف طریقوں سے لوگوں نے کی ہے، لیکن جو بہتر ہے، ایک تو یہ تشریح بھی ہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، اور اس کی دلیل جو ہے سورت کے آخر میں جو آیت ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور دوسرا کلالہ کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو، یعنی نہ ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ زیادہ مضبوط بات ہے، اس میں سے دونوں میں سے کوئی بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ مضبوط یہ ہے کہ نہ اس کے ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر ہو کوئی مرد
کہ وہ اس کی میراث لی جا رہی ہے، وہ مر گیا، اب اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ ہو کلالہ، یعنی نہ ماں باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، اب امرأتن یا کوئی عورت کلالہ ہو، ولہو اور اس کے لیے اخن بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، فلکل واحد منہما السدس، فلکل تو ہر ایک کے، فلکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی بھائی کے لیے بھی اور بہن کے لیے بھی، السدس چھٹا حصہ ہے، 1/6 مال کا چھٹا حصہ نکال کر اس کو دیا جائے گا۔ اور مال کی تقسیم کا بھی طریقہ آپ سیکھ لیں کہ جتنے بھی حصے ہوتے ہیں نا، جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عدد بڑا کون سا ہے، بڑا عدد، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا 1/2، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8، تو اس میں سب سے بڑا 1/8 ہے، اس کے بعد 1/6۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو حصے جن کے اندر آپ مال تقسیم کر رہے ہیں اس میں سے سب سے بڑا حصہ کون سا ہے۔ اگر کوئی ایسا حصہ اس کے اندر ہے جس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے فلہن الثمن، اس کے لیے 8واں حصہ ہے، تو سب سے پہلے 1/8 کا جو ہے حصہ نکالا جائے گا، یعنی 8واں حصہ کل مال میں سے نکال کے اس کے بعد دوسرا مال تقسیم کیا جائے گا۔ اگر 1/8 کا نہیں ہے، 1/6 ہے سب سے بڑا، تو سب سے پہلے جو ہے 1/6 جو ہے وہ نکالا جائے گا، یعنی چھٹا حصہ وہ دے کے اس کے بعد دوسرا مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ یہ تقسیم کا طریقہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو، یعنی بہن اور بھائی دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا کلالہ کے مال میں سے۔ فَإِن كَانُوا، اگر ہو یہ بہن بھائی، اکثر من ذَلِكَ زیادہ اس سے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہو، فہم پس یہ بہن بھائی شرکاء شریک ہوں گے فی الثلث تیسرے حصے کے اندر، 1/3 کے اندر، یعنی مال 3 حصے میں تقسیم ہو جائے گا اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر ان کو برابر برابر کا حصہ دے دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد کہ وصیت کی جائے اس کے ساتھ، او دین یا قرض ہو اس کے بعد، غیر مضار نہ ضرر دیا جائے گا، وصیۃ من اللہ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کے طرف سے، یعنی اس پہ ضرور عمل کیا جائے۔ واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اب اس وراثت کے تقسیم کے بعد اب اللہ رب العزت آپ دیکھیں ماننے اور نہ ماننے کے احکامات اللہ ذکر کر رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اب کیا ضرورت تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کہہ دیتا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کیوں کہہ دی؟ تو قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ سنت کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، احادیث صحیحہ کو بھی ماننا پڑے گا، عملی تواتر جو نبی سے آ رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، ورسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلُهُ تو داخل کیا جائے گا اسے، جنات باغوں کے اندر، تجری بہتی ہوگی، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہر، خالدین ہمیشہ یہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں کے اندر، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی اللہ فرماتا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ اور ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ صرف عقیدہ صحیح ہونے سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے تو یہ ذہن ہمیں ختم کر لینا چاہیے۔ عقیدہ بنیاد ضرور ہے، عقیدہ بنیاد ضرور ہے، اس کے بعد عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب عقیدہ صحیح ہو گیا تو اس کے ساتھ دوسری چیز جو لازم ہے وہ عمل ہے، کہ اب عمل بھی صحیح ہوگا، اللہ کے احکامات آپ مانو گے، آپ کی توحید کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوگا، کہ آپ واقعی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو آپ مومن مسلم ہے، اگر نہیں مانتے تو آپ کی یہ توحید لے کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ یہ لو تمہاری اپنی توحید، یہ اللہ کی توحید نہیں ہے جو اللہ نے کہا تھا، یہ اللہ کی یکتائی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ذہن ہے۔ اللہ کی یکتائی یہ ہے کہ تم احکامات میں بھی اس کو یکتا مانو،
اپنے نفس کو جو ہے اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اپنے نفس کو الہ مت بناؤ کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے تم نفس کی بات مانو۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کا یہ حکم مانا، اس کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب پرویز صاحب کہتے ہیں، غلام احمد پرویز جو منکر سنت ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یہ محمد ابن عبداللہ تھے، یہ جب تک زندہ تھے تو یہ خلیفۃ المومنین تھے، ان کی اطاعت سب پر لازم اور فرض تھی۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی نا تو اب معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم پہ قرآن کی اطاعت لازم ہے، اور اس وقت جو ہمارا امیر ہوگا نا، خلیفہ ہوگا، اس کی ہم اطاعت کریں گے، جو حاکم ہوگا اس کی اطاعت کریں گے، وہ جیسے قرآن کی تشریح کرے گا تو اسی طرح ہم قرآن کو مانیں گے۔ تو آپ یقین مانیں کہ یہ وہ کفر ہے کہ اس کفر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ سارے کفروں سے اوپر کفر ہے۔ اس نے اسلام کا لبادہ جو ہے اڑا کر اس کفر کو پیش کیا ہے، اور اس شخص کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی توحید ماننا یہ ایمان کا لازم جز ہے، یہ لازم چیز ہے، بغیر اس کے ایمان نہیں ہوتا ہے، اسی طرح رسالت جو ہے اس کے بغیر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور رسالت کا ایمان یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور زندگی میں نہیں بلکہ قیامت تک اللہ کے رسول ہے، اور اس کی اطاعت قیامت تک جو ہے امت کے اوپر لازم اور فرض ہے، اور جو اس کی اطاعت کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ جنت دے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ آگے بڑھا اللہ کے حدود سے، اللہ کے احکامات سے تجاوز کی اس نے، يُدْخِلُهُ نَارًا، داخل کیا جائے گا اس کو آگے جہنم کے اندر، خالداً فیہا، ہمیشہ اس جہنم کے اندر یہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ہمیشہ اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوائی کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔